پاناما لیکس پر ٹی آرز کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم ٹائم دے دیا ہے کہ آپ اس میں کمپلیٹ کر کے دیں. ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان گزرا کہ کرپشن اور نااہلی ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہم بات کریں صدر کی، پچھلے ہفتے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کی، یہ کیا تبصرہ ہے؟ اتنی لمبی آپ نے جو تقریر کی ہے اس کو میں نے سمرائز کیا ہے اپنے آج کے کالم میں جو کل انشاءاللہ کل چھپے گا. میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے وکلا کو. وکیل قوم کا دماغ بھی ہیں، ان اے وے کہہ لو تو ضمیر بھی ہیں، ذہن بھی ہے، یہ طبقہ بہت. تو انہوں نے جتنی بہادری سے فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں تو آپ یقین کرو میں نے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کی ہے. اینڈ آف دا کالم میں نے عنوان میں بھی میں نے وکلا کا. اب مجھے لگتا ہے کہ پاناما، حالانکہ عمران لگا ہوا تھا، ہمارے آرمی چیف یہ بات کر چکے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک سے زیادہ بار یہ بات کر چکے، کرپشن 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 عوام کے زبان پہ ہے. پھر ریسنٹلی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ممنون صاحب، پہلے مجھے حیرت ہوئی، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ان کا ایک اور رول بھی ہے، یہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہماری آرمڈ فورسز کے. سو بنیادی طور پہ جو آرمی چیف نے جو ایک سے زیادہ بار انہوں نے بھی یہ بات کی، اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے پریزیڈنٹ نے. اور وہ کس حیثیت میں؟ صدر کے نہیں میرا خیال ہے، وہ سپریم کمانڈر. تو یہ ہانکا ہے میرا خیال ہے اس ملک کے میں درندوں اور بھیڑیوں جیسے لفظ استعمال کروں گا، چونکہ یہ بچوں کے منہ سے نوالے، ان کے دودھ کے گھونٹ چرانے والے، یہ معصوم بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھیننے والے لوگ ہیں. یہ کرپشن جو ہے نا، یہ بہت بڑا کینسر. اور ایک بات اور آپ یاد رکھنا، یہ امریکہ کا رویہ لوگوں کے لیے حیرت نیا نہیں ہے. افغانستان، ہندوستان جیسا ایک ہوسٹائل، یہ جو سی پیک کے لیے فوج ایک نئی طرح کی تیاری، آل دس مینز اے لاٹ آف منی. ڈیفینس کسی ملک کا، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کا، یہ ایک بہت ایکسپینسو کام ہے. تو جس ملک کو آپ نوچ رہے ہیں، اس کی بوٹیاں اتار رہے ہیں، اس کی کھال بیچ چکے ہیں، اب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اس ملک کی ہڈیوں کے گودے تک، بون میرو نہیں جسے کہتے ہیں. تو ان کو اب میرا خیال ہے کہ اللہ خیر کرے، ہانکا ان کا ہو رہا ہے اور سری پائے وہ میرا خیال ہلکی آنچ پہ چڑھا دیے گئے ہیں. اور ہلکی آنچ بھی کس چیز کی؟ اپلے، پنجابی میں کہتے ہیں پاتیاں. مطلب یہ کہ پاناما لیکس کا معاملہ جو ہے وہ دبے گا نہیں. میرا خیال ہے پہلی بار خاص طور پہ وکلاء کا جو انیشیٹو ہے، میں نے تو ان کا شکریہ ادا کیا ہے، بلکہ میں نے ایک عجیب جملہ لکھنے کے بعد مجھے امپیکٹ ہوا کہ میں نے کہا کہ وہ یہ یتیم قوم کا بھی مطالبہ ہے. ہمارے وکیل ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اس طرح ہینڈل کیا جائے، سو موٹو لیا جائے اس پہ. تو میں نے کہا یہ فروغ نسیم صاحب کا ہی نہیں، اس یتیم قوم کا بھی یہی مطالبہ ہے. لیٹس پرے، اللہ کرے یہ کسی انجام تک پہنچے. چلیے، قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حضرت، قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے. بالکل چھوڑو آپ، یہ ایک ڈٹائی ہے. انہوں نے تکلفاً مروتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس پہ بحث ہو جائے. پتہ لگے جی 10%، 5%، 15%، 20% ممبرز اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ عوام کو اس قابل میں صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا جوتے کی نوک پہ، یہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ انگلیاں کھاتے وقت نا اکٹھی ہو جاتی ہیں، نوالا توڑتے ہو نا تو اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہ کیسے یکسو ہوئے ہیں؟
جو کسی مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہوتے، اس معاملے میں اپنی مراد اور اندھا دھند بڑھائی ہیں انہوں نے. انہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ پاکستان میں 5 کروڑ 90 لاکھ سے زائد افراد خطے غربت میں. ٹھیک ہے جی. ایک پتہ نہیں بے حسی کی یہ انتہا ہے. اس پہ ریئیکشن میں کچھ روک رہا ہوں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں شاید وہ ممکن نہیں ہے. جی. حضرت ابو بکر صدیق جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے مشاہرہ مقرر کرنے کی ان بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ منیمم ویج. انہوں نے کہا اس پہ تو گزارا نہیں ہو سکتا. سو اس کو کم از کم اتنا تو کرو کہ بندہ اس میں جی سکے تاکہ میں بھی زندہ رہ سکوں. یہ ہے لیول. اور اوقات ان کی کیا ہے؟ حاضری 21% اوسطاً. 69 ممبرز جو ہیں جو کبھی ایک لفظ نہیں بولے. 40 بار کورم پورا نہ ہونے پہ اجلاس ملتوی ہوا. گزشتہ 13 اجلاسوں میں سے صرف ایک میں وزیر اعظم مہابلی عالم پناہ حضرت نواز شریف جو ہے وہ درشن دینے کے لیے تشریف لائے. اور گزشتہ سال بجٹ سیشن میں جون کے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ان کی ریفریشمنٹ کے لیے. جی. ان کے پیٹ بھریں گے نہیں، ان کا کچھ اور ہی کریں تو کریں آپ. اگر یہی بات ہو رہی تھی ان کی تو اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ نئے مالی سال میں مہنگائی مزید بڑھے گی، سرمایہ کاری میں مسلسل کمی. بھائی یاد ہے جی ڈی الیکشن پی کے دنوں شرح میں کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اسی پروگرام میں الیکشن کے دوران میں یہ چیختا رہا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو اس ملک کے عوام کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی. جملہ یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے نا. اب یہ وقت آ گیا ہے، انہوں نے مزید بڑھے گی اور بہت کچھ مزید ہوگا. جی. دوسری طرف دھوکہ دہی کی واردات کیا ہے؟ جعلی منصوبوں کا اتوار بدار کھلا ہے. جہاں جا رہے ہیں کہیں سڑکیں بانٹ رہے ہیں، اسکول بانٹ رہے ہیں، ایئرپورٹ بانٹ رہے ہیں، فلانا. مجھے لگتا ہے از دیٹ دا وے یو رن اے کنٹری؟ یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں آپ، گنڈیریاں بانٹ رہے ہیں. کوئی پروجیکٹ کو پری فیزیبلٹی کو پی سی 1 2 پاتا نہیں. کوئی وائبلٹی، کتنا ٹائم، بجٹ نہیں. بادشاہ سلمان نے ذلے سبحانی جہاں جاتے ہیں یہ عطا کر دو. ہاتھی پہ بیٹھا ہے جا رہا ہے مغل اعظم تو وہ تھال پکڑا ہوا ہے ملازموں نے تو وہ اشرفیاں یا جو کچھ بھی درم دینار وہ بانٹتا پھر رہا ہے. آگے آگے دیکھیں لیکن میرا خیال ہے شاید اب آگا اتنا سفر ان کے نہیں آگے شاید آگا اتنا آگے نہیں ہے. اب پناما لیکس اگر یہ نواز شریف صاحب کی ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ پناما لیکس پہ سازشیں ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کے استحکام کے لیے کردار ادا کرے. یہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی رہائش پہ کہا، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے. میرا خیال ہے انہوں نے دولت کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. یہ جمہوریت کا استحکام نہیں ہے، دولت کے استحکام کے لیے. کون؟ ایک طرف مسٹر سرے پیلس، ایک طرف مسٹر پاک لین. اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں کھرب پتی. یہ کیا کریں گے؟ جمہوریت کا استحکام یقینی بنائیں گے. سبحان اللہ. جمہور کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو. عوام جن کا حال ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کتنے % لوگ خطے غربت پہ ہیں، کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے، کتنے کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، کتنے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. یہ جمہوریت ہے. اور یوسف رضا گیلانی کے پاس بھی گئے ہیں، ووئنگ ان کا. اچھا. اور ماشاءاللہ برخوردار الحمدللہ وہ بھی ساتھ تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے، میرا جملہ ہے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ترازو میں کہ ایک پلڑے میں پورا پاکستان ہے، دوسری طرف چند خاندان ہے. یہ جو 2 ملنے جا رہے ہیں، ساتھ 2-4 اور معززین موجود ہوں گے. یہی چند خاندان ہیں جو اس وقت جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند خاندان ہیں، ایک پلڑے میں، دوسرے میں پورا پاکستان ہے. چلیے میرے مطابق میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. میرے
مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن صاحب, آپ نے کسی چینل پر ایک چونکا دینے والی بات کی تھی. میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی. آپ نے کہا تھا کہ اگلے کچھ عرصے میں پاکستان میں پاکستانیوں سے زیادہ چینی نظر آئیں گے. یہ کیسی بات ہے, کیا مطلب ہے؟ سمبولک بات ہے, اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہاں بھی شاید میں نے اتنا ہی جملہ بولا ہے. دیکھو, یہ جو ہمارے پائے جاتے ہیں نا, یہ لیڈر نہیں ہے, یہ تاجر لوگ ہیں. تاجر کا ویژن کیا ہوتا ہے ٹوٹل, اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ منافع. ٹھیک, یہ ویژنریز تو نہیں ہے. ان کا سارا فوکس فائنینشیل ایسپیکٹ, وچ از ویری امپورٹنٹ. میں کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا, فائنینشیل ایسپیکٹ بہت ضروری ہے, لیکن یہ جو انٹریکشن ہے, یہ جو انٹرفیس ہوگا, انٹریکشن ہوگا, قربت ہوگی, امیجیٹ پڑوسی ہے نا, تو اس کے کچھ ثقافتی نتیجے بھی نکلیں گے, سماجی اثرات بھی ہوں گے, معاشرتی بھی ہوں گے, دیگر بہت سے اثرات بھی ہوں گے, دیگر جنہیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. اس سے زیادہ میں کہوں, دیکھو, دو قوموں کے درمیان ایک بہت بڑا رشتہ بن چکا ہے. یہ ابھی اس رشتے نے اب ایکسیکیوٹ ہونا ہے. سو آنے والے 10-15 سال میں کیا ہوگا, ان کو اتنی عقل اور تمیز ہونی چاہیے آپ کے حکمرانوں کو کہ جن کے ساتھ لمبا چلنا ہے اب, ٹھیک ہے, ان کا مذہب, ان کا کلچر, ان کا رہن سہن, ان کا بود و باش, ان کے رسم و رواج, ان کے مزاج, یہ سارا کچھ یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ, ٹھیک ہے نا, ایک بہت بڑے رشتے میں یو آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے گریٹ ریلیشن شپ. بہت پرانی دوستی, بہت اچھا, سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, پہاڑوں سے بھی اونچی ہے, سمندروں سے بھی, لیکن رشتے جو ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے استوار کیے جاتے ہیں. میں تو صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ بھائی 10-15 سال کے بعد یہ ساری چیزیں آپ سامنے ایک تاجروں کی طرح, ایک بنیے کی طرح, صرف فائنینشیل ایسپیکٹ نہیں, باقی جو ایسپیکٹس ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, وہ بھی اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو شاید آپ کے کل کام آئے, قوم کی بہتری ہو, اس میں کوئی حرج ہے اس میں نہیں. آپ بتاؤ مجھے, کوئی نقصان ہے؟ تو بس سارے ایسپیکٹس سادہ سی بات ہے. چلیے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ موٹر وے کے مخالف جی ٹی روڈ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے. یہ عجیب و غریب طرح کے لوگ ہیں. اتنا ان کا سارا ٹریٹمنٹ, ان کا سطحی وقتی طور پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے, مثلا جیسے عمران کی آف شور کمپنی بھانڈوں کی طرح یہ جھکتی یہ لگتے ہیں مجھے. کوئی کمپیرزن نہیں ہے, کسی نیوٹرل بندے کے پاس چلے جاؤ, ان کا کوئی فن خانہ آ جائے, اس نے نہ انگلینڈ کے کسی قانون کو بائی پاس کیا یا قانون شکنی کی, نہ پاکستان کے. ہول ٹائم کرکٹر وہاں بیٹھا ہے, وہاں کما رہا ہے, اور ایک چمپو سا اپارٹمنٹ کوئی کس کے ساتھ کس کو ملا رہے ہیں, اور ان کے اتنا گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اسی لیے موٹر وے میں کرتا ہوں, مجھے موٹر وے پسند نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نے جملہ چھوڑا ہے نا ابھی سطحی قسم کا, جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. مجھے موٹر وے اچھی نہیں لگتی, مجھے ظلم لگا. آج تک کتنے سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے؟ 16 سال, 16-17 سال. آج بھی ظاہر ہے میں سال میں 2-4-6 دفعہ تو جاتا ہوں اسلام آباد, چند گاڑیاں آگے چند پیچھے. کانسیپٹ کیا تھا کہ اس سے اکانومی کو جمپ سٹارٹ, کک سٹارٹ ملے گا. اب کیا صورتحال ہے, جس کے پاس بہترین گاڑی ہے, جو ان کا مسلسل بڑھتا ہوا ٹول ٹیکس پے کر سکتا ہے, جو زیادہ فیول افورڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے سپلائی ڈرائیو. میں نہیں جاتا, مجھے مدتیں ہو گئی میں جی ٹی روڈ پہ نہیں گیا. لیکن کیا میں امپورٹنٹ ہوں, یا میرے جیسے میں سے مراد میں نہیں, ایک خاص ایفلوئنٹ طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے. اور تم نے تو کچھ اور کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس کا بینیفیشری غریب آدمی ہوگا, عوام اس کے بینیفیشری ہوں گے. نہیں, کمرشل وہیکل وہاں نظر نہیں آتا. تو دل دکھتا ہے بھائی. یہ موٹر ویز اور اورنج اور یلو اور پتہ نہیں کیا, یہ رنگ برنگے یہ جو انہوں نے تماشے لگائے ہوئے, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے تو گھر کے پاس سے ہے بھائی. وہ میرے دوست کہتے تیرا دماغ خراب ہے, تمہاری تو پراپرٹی ہے, یو گاٹ 2 houses there. ٹھیک ہے,
بیلی پور سے ہو رہی ہے جو ٹھوکر ووکر کے پاس ہے نا کوئی تو بڑا وہ تو ڈیولپ کر رہا ہے علاقہ. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ آرگیومنٹ ہے. سو موٹر وے شوٹر وے ہم جو سوٹ کرتا ہے اورنج یہ وہ کیا خاک اڑ رہی ہے پورے شہر میں. تو بھائی یہ اس طرح کے جھوٹ اس طرح کے ڈرم ہیں. یہ کالج لے لو یونیورسٹی لے لو ہم سڑکیں بنائیں کیا بناؤ گے. بنیادی جوہری تبدیلی کا تو آغاز ہی نہیں ہوا اس ملک میں. سو میں چھوڑو. چلے اسی پوائنٹ پہ ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. گرمی کی حالی پاکستان میں 5 کروڑ 90 لاکھ سے زائد افراد خطے غربت میں. ٹھیک ہے جی. ایک پتہ نہیں بے حسی کی یہ انتہا ہے. اس پہ ریئیکشن میں کچھ روک رہا ہوں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں شاید وہ ممکن نہیں ہے. جی. حضرت ابو بکر صدیق جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے مشاہرہ مقرر کرنے کی ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ منیمم ویج. انہوں نے کہا اس پہ تو گزارا نہیں ہو سکتا. سو اس کو کم از کم اتنا تو کرو کہ بندہ اس میں جی سکے تاکہ میں بھی زندہ رہ سکوں. یہ ہے لیول. اور اوقات ان کی کیا ہے. حاضری 21% اوسطاً. 69 ممبرز جو ہیں جو کبھی ایک لفظ نہیں بولے. 40 بار کورم پورا نہ ہونے پہ اجلاس ملتوی ہوا. گزشتہ 13 اجلاسوں میں سے صرف ایک میں وزیر اعظم مہابلی عالم پناہ حضرت نواز شریف جو ہے وہ درشن دینے کے لیے تشریف لائے. اور گزشتہ سال بجٹ سیشن میں جون کے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ان کی ریفریشمنٹ کے لیے. جی. ان کے پیٹ بھریں گے نہیں. ان کا کچھ اور ہی کریں تو کریں آپ. اگر یہی بات ہو رہی تھی ان کی تو اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ نئے مالی سال میں مہنگائی مزید بڑھے گی. سرمایہ کاری میں مسلسل کمی. بھائی یاد ہے GDP شرح کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اسی پروگرام میں الیکشن کے دوران میں یہ چیختا رہا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو اس ملک کے عوام کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی. جملہ یاد ہے. جی یاد ہے نا. اب یہ وقت آ گیا ہے. انہوں نے مزید بڑھے گی اور بہت کچھ مزید ہوگا. جی. دوسری طرف دھوکہ دہی کی واردات کیا ہے. جعلی منصوبوں کا اتوار بدار کھلا ہے. جہاں جا رہے ہیں کہیں سڑکیں بانٹ رہے ہیں اسکول بانٹ رہے ہیں ایئرپورٹ بانٹ رہے ہیں فلانا. کوئی مجھے لگتا ہے از دیٹ دا وے یو رن اے کنٹری. یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں آپ گنڈیریاں بانٹ رہے ہیں. کوئی پروجیکٹس کو پری فیزیبلٹی کو PC1 2 پاتا نہیں. کوئی وائبلٹی کتنا ٹائم بجٹ نہیں. بادشاہ سنمبر ضلع سبحانی جہاں جاتے ہیں یہ عطا کر دو. ہاتھی پہ بیٹھا ہے جا رہا ہے. لیڈر نہیں ہے یہ تاجر لوگ ہیں. تاجر کا ویژن کیا ہوتا ہے ٹوٹل. اس کی اوقات کیا ہوتی ہیں. منافع. ٹھیک. یہ ویژنریز تو نہیں ہے. ان کا سارا فوکس فائنینشیل ایسپیکٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. میں کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا. فائنینشیل ایسپیکٹ بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو انٹریکشن ہے یہ جو انٹرفیس ہوگا انٹریکشن ہوگا قربت ہوگی امیجیٹ پڑوسی ہے نا. تو اس کے کچھ ثقافتی نتیجے بھی نکلیں گے. سماجی اثرات بھی ہوں گے. جی. معاشرتی بھی ہوں گے. دیگر بہت سے اثرات بھی ہوں گے دیگر جنہیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. اس سے زیادہ میں کہوں دیکھو یہ دو قوموں کے درمیان ایک بہت بڑا رشتہ بن چکا ہے. یہ ابھی اس رشتے نے اب ایکسیکیوٹ ہونا ہے. سو آنے والے 10-15 سال میں کیا ہوگا. ان کو اتنی عقل اور تمیز ہونی چاہیے آپ کے حکمرانوں کو کہ جن کے ساتھ لمبا چلنا ہے اب. ٹھیک ہے. ان کا مذہب ان کا کلچر ان کا رہن سہن ان کا بود و باش ان کے رسم و رواج ان کے مزاج یہ سارا کچھ یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ ٹھیک ہے نا ایک بہت بڑے رشتے میں یو آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے گریٹ ریلیشن شپ. جی. بہت پرانی دوستی بہت اچھا سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. پہاڑوں سے بھی اونچی ہے سمندروں سے بھی. لیکن رشتے جو ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے
استوار کیے جاتے ہیں. میں تو صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ بھائی 10-15 سال کے بعد یہ ساری چیزیں آپ سامنے ایک تاجروں کی طرح، ایک بنیے کی طرح، صرف فائنینشیل ایسپیکٹ نہیں، باقی جو ایسپیکٹس ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ بھی اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو شاید آپ کے کل کام آئے، قوم کی بہتری ہو، اس میں کوئی حرج ہے اس میں نہیں؟ آپ بتاؤ مجھے کوئی نقصان ہے؟ بالکل تو بس سارے ایسپیکٹس سادہ سی بات ہے. جی چلیے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ موٹر وے کے مخالف جی ٹی روڈ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے. یہ عجیب و غریب طرح کے لوگ ہیں. اتنا ان کا سارا ٹریٹمنٹ ان کا سطحی وقتی طور پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مثلا جیسے عمران کی آف شور کمپنی بھانڈوں کی طرح یہ جھکتی ہے لگتے ہیں. وزیر اعظم تو وہ تھال پکڑا ہوا ہے ملازموں نے، تو وہ اشرفیاں یا جو کچھ بھی درم دینار وہ بانٹتا پھر رہا ہے. آگے آگے دیکھیں، لیکن میرا خیال ہے شاید اب آگا ترقی کا سفر ان کے ہاں نہیں، آگے شاید آگا اتنا آگے نہیں ہے اب. پاناما لیکس، اگر یہ نواز شریف صاحب کی ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ پاناما لیکس پہ سازشیں ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کے استحکام کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی رہائش پہ کہا، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے. میرا خیال ہے انہوں نے دولت کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. یہ جمہوریت کا استحکام نہیں ہے، دولت کے استحکام کے لیے. کون؟ ایک طرف مسٹر سرے پیلس، ایک طرف مسٹر پارک لین. اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں کھرب پتی. یہ کیا کریں گے؟ جمہوریت کا استحکام یقینی بنائیں گے. سبحان اللہ. جمہور کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو. عوام جن کا حال ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کتنے % لوگ خطے غربت پہ ہیں، کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے، کتنے کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، کتنے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. یہ جمہوریت ہے. اور یوسف رضا گیلانی کے پاس بھی گئے ہیں، ووئنگ ان کا. اچھا، اور ماشاءاللہ برخوردار الحمدللہ وہ بھی ساتھ تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے، میرا جملہ ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ترازو میں کہ ایک پلڑے میں پورا پاکستان ہے، دوسری طرف چند خاندان ہیں. یہ جو 2 ملنے جا رہے ہیں، ساتھ 2-4 اور معززین موجود ہوں گے، یہی چند خاندان ہیں جو اس وقت جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند خاندان ہیں، ایک پلڑے میں، دوسرے میں پورا پاکستان ہے. چلیے، میرے مطابق میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. میرے مطابق میں ایک وقت سے خوش آمدید. حسن صاحب، آپ نے کسی چینل پر ایک چونکا دینے والی بات کی تھی. میں نے اسی وقت سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی. آپ نے کہا تھا کہ اگلے کچھ عرصے میں پاکستان میں پاکستانیوں سے زیادہ چینی نظر آئیں گے. یہ کیسی بات ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سمبولک بات ہے. اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہاں بھی شاید میں نے اتنا ہی جملہ بولا. دیکھو، یہ جو ہمارے پائے جاتے ہیں نا، یہ پاناما لیکس پر ٹی آرز کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم ٹائم دے دیا ہے کہ آپ اس میں کمپلیٹ کر کے دیں. ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان گزرا کہ کرپشن اور نااہلی ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہم بات کریں صدر کی، پچھلے ہفتے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کی. یہ کیا تبصرہ ہے؟ لمبی آپ نے جو تقریر کی ہے، اس کو میں نے سمرائز کیا ہے اپنے آج کے کالم میں، جو کل انشاءاللہ کل چھپے گا. میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے وکلا کو. وکیل قوم کا دماغ بھی ہیں، ان اے وے کہہ لو تو ضمیر بھی ہیں، ذہن بھی ہے. یہ طبقہ بہت، تو انہوں نے جتنی بہادری سے فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں، تو آپ یقین کرو میں نے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کی ہے. اینڈ آف دا کالم میں نے عنوان میں بھی میں نے وکلا کا. اب مجھے لگتا ہے کہ پاناما، حالانکہ عمران لگا ہوا تھا، ہمارے آرمی چیف یہ بات کر چکے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک سے زیادہ بار یہ بات کر چکے، کرپشن 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 عوام کے زبان پہ ہے. پھر ریسنٹلی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ممنون صاحب، پہلے مجھے حیرت ہوئی، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ان کا ایک اور رول بھی ہے. یہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہماری آرمڈ فورسز کے.
سو بنیادی طور پہ جو آرمی چیف نے جو ایک سے زیادہ بار انہوں نے بھی یہ بات کی، اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے پریزیڈنٹ نے، اور وہ کس حیثیت میں؟ صدر کے نہیں میرا خیال ہے، جی وہ سپریم کمانڈر. تو یہ ہانکا ہے میرا خیال ہے اس ملک کے میں درندوں اور بھیڑیوں جیسے لفظ استعمال کروں گا، چونکہ یہ بچوں کے منہ سے نوالے، ان کے دودھ کے گھونٹ چرانے والے، یہ معصوم بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھیننے والے لوگ ہیں. یہ کرپشن جو ہے نا، یہ بہت بڑا کینسر. اور ایک بات اور آپ یاد رکھنا، یہ امریکہ کا رویہ جی لوگوں کے لیے حیرت نیا نہیں ہے. افغانستان، ہندوستان جیسا ایک ہوسٹائل، یہ جو سی پیک کے لیے فوج ایک نئی طرح کی تیاری، آل دس مینز اے لاٹ آف منی. ڈیفینس کسی ملک کا، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کا، یہ ایک بہت ایکسپینسو کام ہے. تو جس ملک کو آپ نوچ رہے ہیں، اس کی بوٹیاں اتار رہے ہیں، اس کی کھال بیچ چکے ہیں، اب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اس ملک کی ہڈیوں کے گودے تک، بون میرو نہیں جسے کہتے ہیں. جی تو ان کو اب میرا خیال ہے کہ اللہ خیر کرے، ہانکا ان کا ہو رہا ہے اور سری پائے وہ میرا خیال ہلکی آنچ پہ چڑھا دیے گئے ہیں. اور ہلکی آنچ بھی کس چیز کی؟ اپلے، پنجابی میں کہتے ہیں پاتیاں. تو مطلب یہ کہ پناہ کا معاملہ جو ہے وہ دبے گا نہیں. میرا خیال ہے پہلی بار خاص طور پہ وکلاء کا جو انیشیٹو ہے، میں نے تو ان کا شکریہ ادا کیا ہے، بلکہ میں نے ایک عجیب جملہ لکھنے کے بعد مجھے امپیکٹ ہوا کہ میں نے کہا کہ وہ یہ یتیم قوم کا بھی مطالبہ ہے. ہمارے وکیل ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اس طرح ہینڈل کیا جائے، سو موٹو لیا جائے اس پہ. تو میں نے کہا یہ فروغ نسیم صاحب کا ہی نہیں، اس یتیم قوم کا بھی یہی مطالبہ ہے. لیٹس پرے، اللہ کرے یہ کسی انجام تک پہنچے. چلیے، قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حضرت صاحب، قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے. بالکل چھوڑو آپ، یہ ایک ڈٹائی ہے. جی انہوں نے تکلفاً مروتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس پہ بحث ہو جائے. پتہ لگے جی 10%، 5%، 15%، 20% ممبرز اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ عوام کو اس قابل میں صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا جوتے کی نوک پہ، یہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ انگلیاں کھاتے وقت نا اکٹھی ہو جاتی ہیں، نوالا توڑتے ہو نا تو اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہ کیسے یکسو ہوئے ہیں جو کسی مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہوتے؟ اس معاملے میں اپنی مراعات اور اندھا دھند بڑھائی ہیں انہوں نے. انہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ پاکستان